آجا بیرن آجا بیرن آجا بیرن آجا بیرن میں دیکھتی آ طرف بھی دیا دے میں دیکھتی آ طرف بھی دیا سيد المسلمين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم صلوات الله دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف جس مرحومہ مغفورہ واسطے اس سارے سواب کی بڑی سے آزادہ انعقاد کیتا گیا ہے انہوں نے جوارے جناب ثانیہ زہرا جگہ نصیب فرمائے اور جملہ مومن مومنات جو دنیا کو ٹر گئے اس مجھ سے آزاد صدقہ خال کے پر انہوں نے قرب اہل بیت جگہ نصیب فرمائے عزیزان گرامی قدر میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الوداع کی قائد کریمہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف نے اس آیت مجیدہ انہاں لوگوں کا ذکر کیتا ہے جنہیں اللہ دی نظر با عزت ہر بندہ دوسرے بندے کی عزت کسی بنیاد پہ کرتا ہے اللہ جس بنیاد پہ عزت کرتا ہے کسی بھی اس بنیاد کا ذکر آیت کریمہ میں موجود ہے اللہ وعدہ اللہ شریف دی نگاہ کسی دا صاحب عزت ہونا یہ بہت بلندی ہے کسی بندے کی نظر کسی بندے کا صاحب عزت ہونا یہ دوسری ہے اس واسطے کہ بندیاں کا عزت دین کا معیار بڑا مختلف ہے کسی بندے کی نظر اقتدار کی وجہ سے عزت ہے وہ اس وقت تک عزت کرے گا جب تک بندہ اقتدار چلے گا جو اقتدار ضائع ہو جائے گا وہ ذہن کی عزت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ وجہ عزت بھی اقتدار سے جہاں بندہ کسی بندے کی عزت دولت کی بنیاد پہ کرتا ہے وہ تو کوئی دولت کا ہونا بڑا ضروری ہے جب وہ کوئی دولت ضائع ہو جائے گی تو بندہ وہ عزت کرنی چھڑ دے گا اس واسطے کا معیار ہی دولت بندیاں کا معیار ہوئے خالق کا معیار ہوئے خالق کے اکبر کسی بندے کی عزت کس بنیاد پہ کرتے ہیں اور کس بنیاد پہ خالق کی نظر سے بندے کی عزت ہے اس آیت مجیدہ خالق نے فرمایا اِنَّا اکرمکم کوئی شک نہیں کہ تم میں زیادہ عزت والا کون ہے عند اللہ اتقاکم صرف وہ لوگ تم میں زیادہ عزت والے ہیں جو متقی زیادہ اللہ وعدہ اللہ شریف کے نزدیک صاحب عزت ہونے واسطے متقی ہونا بڑا ضروری ہے جڑا بندہ صاحب تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک با عزت ہے وجہ ہے اللہ کے نزدیک بزرگ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہونے کا جڑا معیار ہے خالق نے فرمایا اتقاکم تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے پھر لفظ ان اللہ علیم خبیر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اللہ ہر شے کا جاننے والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہم جانتے ہیں کہ متقی کون ہے جو زیادہ متقی ہے وہ ہمارے نزدیک صاحب عزت ہے یہ مطلب ہے متقی بندے نے ہونا چاہیے اگر وہ عزت پسند کرتا ہے بندے کے نزدیک نہیں اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہونے واسطے متقی ہونا بڑا ضروری ہے ایک دن بعد تقریباً وہ پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے جہاں چلا نے متقی بننے کی پریکٹس کروا وہ جی چاہتا جو نظر آ گیا تو کل وہ پریکٹس دے شروع ہو جان گے جی نہ آیا تو وہ دیہڑی بندے بچ گئے پرسوں تو باہر حال کام ہو ہی جانا ہے وہ بندے بولن کا بھی ہو جانا ہے چپ کر کے کام بھی ہو جائے وہ تعداد تے بولن کا نعرے ہے ہی نہیں وہ باہر حال اج رات کو حلال کمیٹی بڑھے گی جی اج نہ ہوا کام
کل انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، تو ماہ رمضان المبارک کی بڑا آغاز ہو جائے گا، اور خالق فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے لکھے تھے، یعنی تمہارے نال کوئی نواں کام نہیں پیا ہوتا تو بندے کی جان نکل جائے تو اسی اس کام کو جمے سا۔ اللہ فرمایا نہیں، تو پہلا بھی جڑے ایمان والے ہے سن، صرف تسی نہیں، تواڈے تو پہلے بھی جڑے لوگ گزرے نے صاحبان ایمان، اساں انہاں تے روزے فرض کیتے تھے۔ یہ مطلب ہے جڑے کوئی ایمان نہیں وہ اج حلال کمیٹی پہ قانون پار کوئی نہیں، کل نہ ہی پوے تو وہ پار کوئی نہیں، وہ بالکل بندہ خطرہ ہی محسوس نہ کرے کہ کوئی ایمان کی دولت کوئی نہیں۔ روزے صرف فرض ہوئے نے صاحبان ایمان تھے، سارے زمانے تے روزے فرض نہیں، ساری دنیا تے روزے فرض نہیں، کدھر تے فرض نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جڑے لوگ صاحب ایمان ہیں، اور دے پیچھے فلسفہ کیے، فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اس لیے لکھے تاکہ تم متقی بن جائے۔ یہ مطلب ہے روزے خالق نے فرض جڑے کم واسطے کیتے ہیں وہ کام میں کہ بندہ متقی ہو جائے۔ بولو جی، ایک غسل کرنے واسطے کیتا جاتا ہے تاکہ بندہ پاک ہو جائے۔ جی غسل اس واسطے کیا جاتا ہے کہ بندہ پاک ہو جائے، ایک غسل بھی بندہ مہینہ کرتا رہے، مہینے بعد بھی اوے دا اوے رہے تو پھر پاوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے غسل کا مقصد کی بڑا جو پاکی ہے، یہ مطلب پاک بندے کو ہو جانا چاہیے۔ وضو کا مقصد ہے کہ بندہ قرآن کو ہاتھ لان کے قابل ہو جائے، تو جب وضو بھی بندہ کرے تو قرآن کو ہاتھ لان کے قابل بھی نہ ہوئے، وہ وضو فضول ہے۔ جڑا غسل کرے تو پھر پاک نہ ہوئے، وہ غسل فضول ہے۔ جڑا روزے رکھے تو متقی نہ بنے، وہ روزہ فضول۔ اصل مقصد ہے روزے کا تقوی اختیار کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کمال ہے کہ پریکٹس کا ملنا ہے یہ روزے۔ اہل فوجی سکیم پہ نکلتے ہیں، وہ جنگ کوئی نہیں ہوتی، ان جی مورچے پڑتے پھرتے ہیں تو پھر پورتے پھرتے ہیں، پہلے تار پائی جاتے ہیں، پھر تار لپیٹی جاتے ہیں، تو بندے آتے ہیں یہ کرتے کی آلو یا پیڑیاں مل جاتے ہیں، کنک برباد کر جاتے ہیں، جتنے دل کر منجی دل کرے بٹ کے وجہ گڑیاں کرا چاہتے بندے آتے ہیں، کی کریے یہ سکیم سے نکلے جنگ بھی کوئی نہیں، آپ ہی اندھے اندھے ہو کے کچھ ادھروں سے کچھ ادھر، وہ جنہ بھی نقصان کرتے ہیں بندے برداشت اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ مشقہ پہ کرتے ہیں، مشق اس واسطے کرتے ہیں کہ جے کدھر لوڑ پئی باہر حملہ ہو گیا تو پھر یہ نہیں سارے کام آنا۔ یہ مطلب ہے بندے مشقہ بھی ساری محنت مد نظر رکھ کے نقصان بھی برداشت کر جاتے ہیں، اس واسطے کہ باطل کے کام سے یہ نہیں ہونا، کہ جڑے سارے کڑکاں مل جان تو باطل تو نہ سجان۔ اس نے غور فرمایا سکیم میں مشقہ پہ نکلے فوجی لوگوں دیا کڑکاں برباد کر جان، منجیاں برباد کر جان، آدمیوں دیا پیڑیاں برباد کر جان، تے جڑے ویلے جنگ ہو گئے تو اتوں نہ سجان، بندیاں میں پچھلا گسا بھی چڑھ جاتا، جہاں بندیاں منجی برداشت کی ہوتی ہے مورچے پٹ پٹ کے وہ اندروں تھوڑا کھ نہ رہے، جی تصا اتوں نسنا سی تو مشقہ کاریاں پہ کرتے سو، جس مہینہ روزہ رکھتے عید والے دن شراب پینی ہو مشقہ کرنے واسطے پہ کرتا۔ مشق کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ متقی بن گیا۔ جس بندے ارادہ ہی نہیں کیتا روزے رکھنا وہی میں گل نہیں کرتا، کئی بندے اس گل سے گل پا چڑیے پھر رکھ لیں گے جب اللہ مجھ دے گا،
سارے گھر میاں ماجی کوئی نہیں، نہ لسی نہ دودھ، کتنے روزہ ہے؟ سویرے بھوکا مر لگنا تو شام کو دودھ تک میرا پیٹ مرن تو نہیں نہ آئے۔ اجلے میرے اللہ روزے فرض کیتے نا، میں سامنے قرآن میں بچ مجھ والی گل کوئی نہیں کی ہوئی نہیں تھی کہ لکھی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے میں مجھا ویخ کے روزے فرض نہیں کیتے، ایمان ویخ کے روزے فرض کیتے۔ فرج ہوئے فرج ہوئے یا کار نہ ہوئے، روزہ فرض ایمان والے سے فرج والے سے نہیں، روزہ وہ فرض جس ایمان ہے۔ تصا میرے نال ملنا جا حکم ہوا میں پورا کر دینا، تصا میرے سارے دوست مہربان رلنا، میرے نالوں زیادہ باعزت بندے اگے بیٹھے ہو، یعنی جن سید نے وہ میرے کو باعزت نے، جن میرے کو عمر سے زیادہ نے وہ بھی میرے کو باعزت نے، جہے سید نہیں تو میری عمر تو چھوٹے ہیں انہوں نے میں چھوٹے کہہ سکتا، جہے بچے سید نہیں تو میرے نال عمر سے زیادہ چھوٹے ہیں انہوں نے میں چھوٹے سمجھ سکتا، اگر میرے کو علم زیادہ رکھتے ہو تو پھر میرے بڑے ہیں۔ میں جناب نے مخاطب اس واسطے نہیں کہ جناب سے اپنے علم کا اظہار کروں، تو سب میرے کو زیادہ تعلق کرنا ہے کہ صاحب ایمان بندہ وہ ہوتا ہے جنہ کلے ایمان نہ براہ راست واسطہ ہو، جتنا سورج مرکز ہے، سورج مرکز ہے روشنی جی سورج بچوں نکلتی ہے، جتنے وہ آ کے روشنی کرتی ہے، یہ دلیل ہے کہ پیچھے روشنی ہے سی، وہ پچھوں نہیں کیمرے کی لائٹ میرے کو پہنتی ہے، یہ میرے منہ پہ کرنا موجود نہیں، لیکن ادو تک جدو تک اتنے روشنی ہے، وہ کرنی روشن ہے جنہ پیچھے رابطہ کھول نہ ہے، ایمان والا ہو جنہ کھلے ایمان نہ رابطہ ہے۔ الحمدللہ مدینہ سیدہ میں ہے، اور اکثریت اتنے انہوں نے جنہیں پتہ ہے کھلے ایمان کون ہے۔ میرے سادات حکام اور میرے دوسرے مومن دوستوں، لوگوں نے کوئی نہیں کہ پتا سارے تو علاوہ کھلے ایمان کون ہے۔ اگر لوگ حضرت علی نو کھلے ایمان منتے ہوئے تو جنہ بندے 36 سال بعد کلمہ پڑھے ہیں انہوں نے علی نال برابر کیوں ہیں؟ موجود ہے جناب، جس بندے نے 50 سال کفر میں گزارے 55 سال کلمہ پڑھے، بولو میرے نال، وہ یار جیڑا بندہ گھروں نکلتا تلوار لے کے نبی پاک کو قتل کرنے واسطے، وہ مرید سی نبی پاک کا، بولو نا، دشمن سی نا، گھروں تو دشمن نہ ہی نکلے، اب چلو حالات ہو پیدا ہو گیا تو وہ کلمہ پڑھ گئے، یہ مطلب ہے جو تلوار لے کے نسے نے ادو رضی اللہ نہیں سکتا، ادو نہیں سکتا جب کلمہ پڑھ گیا کہ رضی اللہ مشہور ہو گئے، یہ مطلب ہے کچھ وقت ایسا گزرے ہے جب نبوت کے بھی دشمن سن، رسالت کے بھی دشمن سن، میرا مطلب کچھ ایسا گزریا نا جب نبوت کی دشمنی موجود سی، رسالت کی دشمنی موجود سی، ایسے بندے صاحب ایمان ہو سکتے ہیں، کلے ایمان ہوگا جی پرورش محمد آپ کرے۔ لوگوں علم ہی نہیں کلے ایمان کو، میرے سامنے مجمع اکثریت انہوں دوستوں کی جنہوں پتا ہے کہ کلے ایمان حضرت علی نے، اور حضور نے فرمایا کہ کلے کفر کے مقابلے میں یہ کلے ایمان جا رہا ہے، یہ مطلب حضرت علی نے ایمان کا کل جہے بندے کا حضرت علی نال واسطہ نہیں وہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان نہیں، اور انہوں چھٹو جنہوں کلے ایمان کا پتہ ہی نہیں، سانو تو پتا نہیں، بولو جی سانو پتا ہے کہ حضرت علی کلے ایمان ہے، میرے دونوں ہاتھ قرآن پہ میرا پورا یقین ہے، تقریر نہیں یقین ہے، جنہا حضرت علی کی محبت نہیں رکھتا ہو بھائی ایمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ آواز
وجہ تو ہے توجہ جناب اسی شیعہ مشہور محبت حضرت علی کی وجہ تو ہے حالانکہ سارے دل محبت رسول بھی سی یہ لفظ شیعہ ایجاد ادو ہے جدو حضرت علی نال بندے لڑے انہیں لڑنے والا کی دو قسم لکھی ہیں موجودی نے بھی لکھی ہیں شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ یعنی ایک طرف علی کو ماننے والے دوسری طرف معاویہ کو ماننے والے سادہ تعلق دوسرے پاسے نہ کل سی نہ آج اسی کل بھی علی نے شیعہ تھا بولو جی آج بھی حضرت علی نے شیعہ تھا یہ مطلب ہے کہ جے سادہ تعلق کل ایمان نہ رہے پھر اسی صاحب ایمان بولو بولو ہاں کرو کوئی حرجل نہیں جے اسی صاحب ایمان تے میں روزے ہو جاتے فرض نہیں سادے دے فرض نے استقبال رمضان بھی ہو گیا سبحان استقبال رمضان بھی ہو گیا آپ قرآن صاحب تقویٰ ہونا بڑا ضروری ہے اسادے صاحب ہو جائے گا تو اس سے آزاد ایک بچہ بھی سمجھ گیا کہ میں کہنا کی چاہتا یہ تو مطلب ہے روزے رکھ رکھ کے آگے بڑھنا کی بولو جی متقی جنہا پہلے میٹرک تو بعد ایف اے کرتا ہے ایف اے تو بعد ایم پی بی ایس داخلہ نہیں لیتے اخیر جو بنتا کی ڈاکیا یہ تو مطلب پڑھے لکھے سارے بندے میرے گل غور کرتا سنتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد بندہ سائنس کا میٹرک کرے تو پھر ایف ایس سی کرے تو اس کو بعد میڈیکل داخلہ لے ایم بی بی ایس بنتے ہیں جب اتوں واپس آ گئے تو کی بن گیا ہونا ڈاکیا یا ڈرائیور ڈال ڈاکیے بھی لگتی ہے ڈرائیور بھی لگتی ہے لیکن وہ نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ ڈرائیور نہ ڈاکیا نہ ڈرائیور کی ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ جدوں کا اٹھتے ایسے جدوں کا اٹھتے ایسے وہ محنت کا نچوڑ ہے کہ ڈاکٹر بن گئے جدوں تک کتنا اٹھتے ہیں ایک دونی تو لے کے ایک دونی تو لے کے ایم بی بی ایس کی کلاس تک جنی محنت کی تھی لوگ اگر نہیں وہی تریا سی ہولی ہولی میں ڈاکٹر ہو ہی گیا یہ مطلب ہے بندہ پہلے روزے تر پڑے عید تک متقی ہو ہی جانا چاہیے کیا بات ہے آپ سماج کی کیا بات ہے کہ بندہ تر چکا ویسے سمجھ تر پہ یاد رکھو میرے عزیزو جڑے بندے دے ذہن چ سردی روزہ رکھن ویلے شام کا سموسا موجود ہے سردی جو بندہ روزہ رکھے کہ شام کا سموسا اتنے کھلو جائے بھائی میں شام کو کھانا ہے یہ مطلب ہے تقوی والا کام وہ کوئی تقوی کی تقوی ہے کہ اللہ دنے حرام کر سکتا وہ شہوا کر کے شام تو بعد حلال لیا میرا خیال ہے میں تفصیل نہیں کر سکتا ممبر پا کے تے اپنے محترم مجمع میں کلوز کر کے گل سنا سکتا میں گرنیاں نہیں شہوا جہاں شہوا روزے دار سے رات حلال نے وہ دنے حرام نے مثلا سموسا میں بار بار کہا میری کوئی دکان نہیں سموسے اصل کہا پہ روزے جہے پنڈ نہیں نا سموسا کر دیکھے شہر کے سارا سال پنڈا جتنے دور دور تک نہیں نہ آتا اتنے چل چڑھنے وال سموسے ضرورت پڑ جاتے ایک سموسے تے ایک تراویاں یہ دونوں شہراں دا روزہ نا اونج تنر بن گیا حقیقت تنر کوئی نال لوگ نہیں جویں کئی بندے سموسا ضروری سمجھے ایویں بندے تراویاں ضروری سمجھی ویسے دونوں شہراں شوقیاں ہی نے انہوں کا نبی نہ نبی کے دین نہ تعلق کوئی نہیں ان کوئی گل نہیں بندہ سموسا بھی کھا رہا کی پیا
رات کو جو جلاویاں پڑھ لگی کیا کوئی گل بدنی ہے رات کو وہ کیا جتنا ہو سکتا یہ مطلب نکلے کہ ذہن بندے کے تقویٰ ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے نہ کھائی سموسا نہ کہ 2:30 بجے نکل جاتا چلو سیانے بندے بیٹھے ہو میں ساجی تے باری آ جاؤ سموسا بھی کھوتے ہیں ساڈا آگے 10-15 منٹ مطلب کھولتا جی ساڈے ٹائم ہوندیا نہ کوئی چج کی کھجور رہی نہ کوئی سیدھا سموسا رہی سموسا کا بھی گھول رہ جاتا ہے کھجورا بھی کسی کم گیا نہیں رہ جاتی کٹھے کتنے افطاری کرتے ہیں شیعہ سنی اتنے تو سارے واسطے کھ نہیں بچتا کیونکہ 15 منٹ جھڑشا کر کے نبیڑ چڑھتے ہیں تو پھر شیعہ نون تو رکھ کے دار دیں حضرت علی کی سنت ہے مک جو ہرشے کریے تو سنت ہی رہ جانی سی اسی لوگوں 15 منٹ وڈا بھی رکھنے ہیں متقی پھر نہ بننی اسی کم کہڑے لگے ہیں یہ مطلب ہے تیرا تلاش تیار کرنا ہے متقی بننا ضروری ہے مومن واسطے متقی بننا ضروری ہے کیونکہ شاہ الامیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ ان بندہ مومن بن کے متقی ہو جائے جو ولی ایسا امام بن جائے بڑی بات ہے اب آتا ہوں میں میرا بتھیرا بول رہا ہے ایسا ہی بڑا یہ اگے بندے چپ ہو جانا باہر لوگ آخر سسیا مجلس واسطے روزے میں چڑ گئے سانو نہیں سی پتا روزہ فٹ تمہیں جناب پتا ہے میں تھوڑے پتے تو انکار نہیں میں کرتا جی جی روزہ رکھنا کیوں ہے تاکہ تم آباد متقی بن جائے پورا رمضان جہاں بندہ روزے رکھے عید اور قرآن چکایا جائے کہ متقی ہو گئے شاہ رخ یار وہ بندہ آخے گا جناب میں ارادے کا روزے رکھے گئے متقی ہونے کی سنہ میرے کو کوئی نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے تیرے سے کتنا تقویٰ ہے آپ قرآن یہ میں وہ آیتاں لگ رہی ہیں جہے اللہ دسیا کہ سجاڑو بندہ متقی ہوئے لب جانا ہے بندے کے دل میں روزے رکھ کے کتنا تقویٰ ہے خالق فرماتا رونا ہی چاہیے کیونکہ تقوی کا تعلق منہ نہ نہیں تقوی کا تعلق دل نہ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں توجہ رکھا دل و نگاہ ایک آنکھ پاک ہو جائے ایک دل صاف ہو جائے تو بندہ متقی آج جی داڑھی مبارک ہے نا یہ تقوی کی علامت نہیں کئی بار داڑھی منا بھی متقی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں تقوی واسطے داڑھی ضروری نہیں سنت رسول ہے سنت ائمہ ہے انبیاء کی سنت ہے اصل میں داڑھی اس واسطے انتہائی ضروری ہے کہ آدم کو لے کے ماضی تک ان ہاتھیاں جو ایک بندہ بھی نہیں جس منائی ہوئے مرضی نہ رکھیں گے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا چونکہ صاحب عزت لوگوں کی یہ شکل تھی لہذا بندے نو صاحب عزت لوگوں کی طرح شکل بنانی چاہیے اب کو ایک اور گل بڑی ضروری ہے جڑا بورڈ ڈالے باہر کہ اتوں اچھا لگ جاتی ہے لوگ آ جاتے ہیں بورڈ ویک کے چاٹی مارو کے اندر تک بھی نہ ہوئے بندے ڈاکٹر پیشاب کرنے روتے مت بورڈ ایویں ڈنگ چڑے آئے جی منہ نہیں عزت بورڈ نہ ہے یہ انہیں اندر بھی عزت والے کام ہونی چاہیے ورنہ لوگ بورڈ پھاڑ کے آتے ہیں جی عزت کرنے سنی دے رکھی جناب ہوں میں متقی تک پہنچ گیا تھوڑی سی مجلس بہت پڑھنا ایک حکم بھی جو بھی پورا کرنا میں خیال کا پتہ نہیں لگتا بندے کا کوئی متقی ہے کہ نہیں
نہ تو داڑھی نشانی ہے تے خدا کی قسم نہ نماز پڑھنا نشانی ہے. ہو سکتا بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو جانا کہہ کے جوتی پا کے ہو جائے. کی پتہ ہے غور ہے کوئی نشانی بھی ہے. خالق کی آواز ہے حبیب ہم بتاتے ہیں مومنوں کو کہ متقی کسے کہتے ہیں. سارا روزہ تقوی کی پریکٹس ہے. پریکٹس ہے روزہ. میں کہ خالق کا نشانی بھی ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ بلکہ اللہ سے ڈرو. رسول سے آگے نہ ہونا. اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ایک نبی نے آگے نہیں ہونا. سارو کھاؤ جی. دوسرا حضور کی آواز کو آواز بلند نہیں کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اس طرح محمد کو مخاطب نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے پہ کرتے جی میں ایک دوسرے نہ کرتے. اس انداز میں میرے نبی نے نہیں کرنے. میں جانتا اس طرح ہو جاتا کی ہوگا. فرمایا ان تحبط اعمالکم. اس طرح کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتا ہے. فاروق خانہ جی میں تقوی دے بالکل قریب آ رہا. دو کماں نال عمل کوئی نہیں لینا. کیڑا ایک بندہ نبی تو اگے ہوئے ایک نبی دی آواز کی کٹے. اللہ فرماتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ کیڑے ویلے ضائع ہو گئے. کیونکہ امتحان دین تو بعد منڈے پہ پھر ٹوٹ لگ پہ مری ٹوٹ گئے ادھر ادھر کی بنے کچھ بھی نہ دے آیا امتحان. وہ منڈیا کیوں ویلا پہ کرنا امتحان ہو گیا جی نا حالات ہونا. پھر کیوں جو رزلٹ آنا اور رزلٹ والے دن پتہ لگتا ہے کہ کافر نہیں رہا. اللہ فرماتا نبی کی آواز کو آواز بلند کرو گے یا نبی کو آگے قدم بڑھاؤ گے امان ضائع ہو جائیں گے. ایک اتنا سے پوچھو گے نا کوئی عمل ساٹھے کتنے گئے. اللہ فرماتا اسے اتنا ہی مک گیا سن جتنا نبی دے گئے کھلو نہ سکا. سارو کھاؤ میرے نام نبی کی آواز کو آواز بلند نہ کرنا. سارو کھاؤ میرے نام ایس مسجد کی نماز ہوتی ہے. بولو جی جڑے بندے پڑھتے ہیں تو تعاون کرو تے جڑے نہیں پڑھتے نا توفیق دے دے. جیڑا بندہ اگے کھلو کے نماز پڑھاتا ہے وہ دنیا بندیاں تو دو کم ود کرتا ہے. ایک یہاں تو اگے ہوتا ہے دوسرا وہ چپ ہوتے ہیں تو آواز بلند کرتا ہے. یہ مطلب جہاں مسلے سے اگے کھلوتا ہے وہی آواز نہیں بلند. دو پیر نہیں جگہ جہاں مسلے سے کھلوتا ہے وہ دوسرے پیر اگے بھی ہوتا ہے آواز بھی بلند کرتا ہے. بندے چاہ چڑے کہ اس وقت تک پرانے صحابی کی شان نہیں بڑھنی جب تو کوئی نبی نماز نہ پڑھائے. کھلا کنوں دل کرتا ہی اگے وہ رہے پاوے نہ رہے تو راضی ہو جائے گا. کیسے بندے سجڑ پیدا ہوئے سجڑ پیدا ہوئے نا. اللہ فرماتا نبی دے اگے ہوئے تاوی آواز آیا. نبی دی آواز کو آواز بلند کریے تاوی آواز آیا. قرآن کی قسم لوگ نے آمد سجڑ پیدا ہوتا ہے اور دانا دشمن چنگا ہوتا ہے. سانو لوگ اپنے صحابہ نہیں بنتے. اسی جے نہیں بنتے تیری نظر تیرے نالوں پھر چنگے ہیں. اسی کسے صحابی بھی محمد کے اگے نہیں کرتے. سانو پتہ ہے نبی تو اگے ہوئے نہ ایمان
فرماتا ہے ان رسول اللہ رسول کی آواز تو اونچی آواز میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، یہ ایسے کاموں کا ہم تجھے اس لیے حکم دیتے ہیں تاکہ اللہ تمہارے دل کو آزما لے کہ اس میں کتنا تقوی ہے۔ میرا خیال ہے اسی مربوط ہے میرے موضوع کا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نبی تو اگے آخر نہیں ہونا تو اونچی آواز بھی نہیں کرنی تاکہ اللہ تو دلوں میں آزمائے کہ انہاں وچ تقوی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی دے حیا دا نہ تکو۔ کیا بات ہے آواز لو، اس حیا کے تعظیم کا نہ تکو ہے جڑا بندہ اس دونوں کام کرتا ہے وہ عمل ہی کوئی نہیں نہ تقوی والے پاس جائے گا۔ میں تجھے آیا پڑھنا قرآن حکیم سورہ مبارکہ احزاب، خالق کائنات کی آواز ہے حبیب ان لوگوں سے کہتے کہ کبھی بھی تیرے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ ایمان والوں نبی کی اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ کنوں حکم آواز کنوں حکم ہے؟ ایمان والے نے۔ یہ چنگے کم سارے اللہ ایمان والے نے۔ روزے بھی ایمان والے کو آخر نے، نماز بھی اب آپ وہ ایمان والے نے، تو ایمان والے کو اللہ کہہ رہے ہیں خبردار نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے، بلکہ کب داخل ہونا الا طعام، جب تمہیں کہا جائے کہ کھانا پک گیا ہے تو پھر آ جانا۔ کھانا کتنے نبی نے کہا، یہ مطلب نبی پکتا سی پکتا سی لوگ آ کے کھانے سن۔ میں تاریخ نہیں پڑھتا قرآن پہ پڑھتا۔ اللہ فرماتا ایمان والے جب اعلان ہو جائے کہ لوگ کھانا پک گیا کہ ہوں آ جائے، ادو داخل ہو جائے، جب پک جائے ادو ہو جائے، پہلا نہیں جو بلکہ لکھے غیر ناظرین الہ، اور کھانا پکنے کا انتظار نبی کے پاس آ کے نہ کر سکتا۔ یہ تو مطلب ہے کہیں ہو جائے ویلے ہے کہ کھانا 4 بجے ہوتا سی تو سویرے 11 بجے آ گئے۔ اللہ فرماتا پہلا نہیں ہونا، ادو ہونا جب پک جائے۔ سب کھاؤ جی، یہ مطلب اتنے ایک اور مسئلہ حل کر لی۔ نبی پکتا سی تے لوگ کھانے سن، شاباش ہے تیرے جمن پہ، جدھر پکتا ہے وہ غریب نے تے جڑے کھا کے جان ہو گئے نہیں لے۔ ٹھیک ہے شاباش، بندہ جب منن کو سال لاندے جائے جناب۔ نبی کھانا جی قرآن میں طاقت ہے۔ اللہ فرمایا کہ کھانا پکن کا انتظار نبی علیہ ذکر کرتا، قرآن کے لگے پھر جڑے ویلے پک جائے۔ نوجوان بچے اچھے اچھے میرے نظر سے بھائی پارا سورہ احزاب کلے رہ کے ہر بڑے جتنا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کھانا پک جائے تو آ جانا، اذا دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے کہ آ جاؤ، فادخلوا پھر داخل ہو جاؤ نبی کے گھر میں، فاذا طعمتم اور جب تم کھانا کھا چکو فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فوراً منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین بحدیث اور آپس کی باتوں کے لیے نبی کا گھر استعمال نہ کرو۔ کیا بات ہے سارو کھاؤ میں تقویٰ میں کرنا۔ اللہ فرماتا پہلا آنا نہیں تے کھانا کھا کے مغرب سے رہنا نہیں۔ سید بیٹھے اور سید مدینہ سجدہ دے مدینہ جٹا دا کوئی نہیں، مدینہ کل بھی سجدہ دا سی، مدینہ آج بھی سجدہ دا ہی ہے۔ سارو ساجر سید بیٹھے ہو، کچھ سید ایسے ہو گئے نا جڑے مریداں والے نے، کچھ تو ہو گئے نا، چلو کوئی گل نہیں تو شبیر شاہ سے آؤ جو ہے نا مریداں جڑے مریداں والے پیر وہ مجلس جان یا عرس جان دونوں جو کام ہی کرانا
بولو تے یا اس کرانا تے قوالی کرانا تے یا مجلس کرانا تے ماتم کرانا یا ماتم والے مرید ہوندے نے تے یا قوالی کرنے والے تے سنن والے ٹھیک ہے جی وہ دیکھیں جلدی تے ماتم یہ ایک ہی گل تو آپس بندے نو جوش آیا تو جلدی پا نہیں یا جوش آیا تو ماتم کرنا یہ مطلب ہے جنون کی کیفیت تاری ہونی ہے تو بندے کو جوڑنا ہے پاویں جلدی تے آ جائے تو پاویں ماتم تے آ جائے سارا کھانا جو میرا یہ مرید پیرا کو ارسا تو 2-4 دن پہلے بھی آ جاتے ہیں مگروں بھی 2-3 دن رہتے ہیں پیرا کبھی نہیں کسی دن ڈکیا پہلا آنا نہیں جے بولو بولو جی یہ مگروں ساڈا رہنا نہیں کیونکہ جب پہلا آؤ گے تو بھی خدمت کرنی نے کوئی 4 دن مگروں رہ گے میرے نال بولو پیر بیٹھے ہو پرانے زمانے میں پیر پہ دسن گھوڑی تھے تے مرید اگوں وہ ناکے کی مہار کر کے ٹرتا 12 میل مرید نے ٹرنا تے پیر اتنے بیٹھے جتھے جا کے اترنا پیر لمیا پی جانا تے مرید کٹن لگنا پیر سواری تے مرید اگوں مہار پڑ گئے ترتا کون رہا 12 مرید جو سوار کون رہے پیر تے جاگا سارا حق بنتا جڑا سوار ہے وہ کتے پتہ صحیح نہ جاگا سر پیر نے اتوں اتر کے منجی تے لمیا پی جانا تے مرید نے تباشرہ تھکے تے تھکنا چل سی جی بولو جس ٹرنا ہے اچھا ٹریا وہ تو تھکا ہوتا کہ اتنا یہ کسی مرید کو قرآن چکائی نہیں وہ اللہ نے بندے ٹرنا بھی تم رہے ہیں کٹنا بھی تم ہی پیا وہ آگے گا گل سفر دی نہیں گل حیا دی غور نہیں فرمایا گل سفر دی نہیں گل حیا دی یہ ہمیں سوال میں دکھنا پیا چاہیے نا یہ مطلب مرید پہلا آئے اور تاوی خدمت یہ مطلب دو دن رہتے بولو بولو تاوی خدمت کائنات سے محمد تو بچہ پیر کوئی نہیں سارو سارو لوگی غوث پاک پیران نے پیر دا نام محمد مصطفیٰ ہے جڑا حسن دا بھی پیر ہے حسین دا بھی پیر ہے سچے جاما اے جے پیران سبحان اللہ اے جے پیران دا پیر جڑا پیر علی دا بھی پیر ہے وہ دا نام محمد مصطفیٰ ہے ایڈا پیر ہوئے تے مرید پہلا آ جائے تاں فائدے میں بعد کے رہ گئے تاں کو کام نہیں کرنا تاں فائدے میں نبی تو بچہ پیر کوئی نہیں تے اللہ مریداں نوں پیار ہے پہلا آنا نہیں جے کیا بات ہے تے روٹی کھان تو بعد رکنا نہیں جے پھر قرآن پڑھو پوچھئے وجہ کیے جب روٹیوں نے پکانی پہلا آجا کام کی مروب آجا کام کی ساتھ اٹھاؤ خدا کی قسم یہ جو مرید بھی کسی نہیں لبے یہ جو نبی پاک لبے سن اللہ فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں ان صادقم کانا یوزل نبیہ یہ جب پہلے آتے رہتے ہیں یا روٹی کھانے کے بعد بیٹھتے ہیں یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں محمد کو تکلیف ہوتی ہے کیا بات ہے سارو کھاؤ جڑے بندے آتے ہو یار نے بولو میرے نام اللہ فرماتا پہلا آنا نہیں تو مگروں کہنا نہیں خدا کی یہ تسی گلاں کرتے ہو آپس وچ تے نبی نوں تکلیف ہوندی یہ اور آپ صاحب نال تو کنیاں چنگیاں گلاں کرتے سن جنہاں دی گلاں تو حضور نوں تکلیف ہوندی خالق فرماتا ہے اتھوں ایمان پہنچاؤ تے نکل جاؤ پہلا نہ آؤ مگروں بھی نہ بہو کھانا کھاؤ تے نکل جاؤ اس طرح میرے نبی نوں تکلیف ہوندی ہے اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں
کہ پردے کے باہر کھڑے ہو کے محمد کو آواز دو، پردے کے باہر رہو اور پکارو اطہروا لقلوبکم وقلوبہن، اس گھر میں نبی کی بیویاں ہیں، تم حیا کرو، پہلے بھی نہ ہو بعد میں بھی نہ بیٹھو، یہ تمہارے دل کے لیے بھی ضروری ہے، نبی کی بیویوں کے دل کے لیے بھی ضروری ہے۔ سر اٹھاؤ میرا، بہت اچھی گل ہے کہ زیادہ نہ رکوئے تھے، بڑے ادب کی حد ہے کہ تیار مصطفیٰ ہے۔ خالق فرماتا ہے میں کہاں نہ لگوں، تمہارے لیے یہ کبھی بھی بہتر نہیں کیا ان کو رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، نبی کو تکلیف نہ دینا۔ میں کیا خالق کا تکلیف ہوتی کہ میں نے سر اٹھاؤ، خالق فرماتا ہے انتن کی ہوں ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی دنیا سے چلا بھی جائے اس کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا، اس لیے اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں۔ سر اٹھاؤ جی، میں اپنے دانشور دوست آگے ایک باریک نکتہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیوی نہ اب تک نبی دنیا تو دور بھی جائے تو نکاح نہ کرنا، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے جننے بندے جاندے نے دنیا تو انہاں کی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے تے نکاح کرن دی اجازت ہے، بولو جی اجازت ہے، نبی دی بیوی نو اجازت نہیں، پھر ساڈے ورگے کیویں ہو؟ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرا، نبی دی بیوی قیامت تک شادی نہیں کر سکتی، اور ایمان والے کو حکم ہے کہ مت کرنا، اس طرح نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ساری بیوی نہ کوئی کرنا سارے مرن کو بعد وہ اس واسطے کر رہے تو سانو کی تکلیف ہے؟ تکلیف ہوتی ہے جڑا جیونا ہوئے۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ یار، تکلیف ہوتی ہے جڑا جاسا موجود ہوئے۔ یہ مطلب ہے نبی دنیا کو توڑ بھی جان مگروں بھی کوئی نبی کی بیوی کا حیا نہ کرے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے۔ بولو میرے نام، ہن بڑے صاف گل کر رہے ہیں کہ بلا زوجہ حضور دی دنیا تے رہ گئی، حیثیت دی ماں والی ہے، بولو بولو جی، تے ماں اج بھی حرام سی، اج بھی حرام ہے۔ یہ مطلب نکلیا کہ نبی نہ بی بی منسوب ہو گئی، نکاح نکاح، اور نکاح ایک ایسا جوڑ ہے جڑا مستقل نہیں، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے جڑا ہو بھی جاتا ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے جیڑی بی بی نبی نہ آرزی رشتے میں منسوب ہو جائے، اٹھاؤ میرے نام، نبی کی زوجہ نبی نہ آرزی رشتے میں منسوب ہے، کیونکہ نکاح بھی ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ آج جڑے بچوں ہوتے ہیں یہاں سے طلاق کا لفظ ہی نہیں ہوگا، جڑی بی بی نبی نہ آرزی منسوب ہو جائے، جب وہ حیا قیامت تک ضروری ہے، جڑیاں نبی دے بچوں ہونا کا کوئی حیا نہیں۔ نہیں، میں ایک آیت کا سہارا لینا ضرور لینا، آباد رہو جی، میں ایک آیت کا سہارا لینا، میں علم کا زیادہ نہیں کرنا، جہاں میرے کو دو دنوں نے میں عرض کر رہا خالی فرما تقوی اختیار کرنا نا، تقوی متقی بنانا، متقی کا مطلب پرہیزگار ہے، جڑا کوئی پرہیز نہ کرے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ نہیں تو سال ہو گئے، پرہیز وکھرے وکھرے، روزے دار کا پرہیز بھی کچھ نہ کھائے، جس رکھیا ہی نہیں یا تو رکھیا ہی نہ ہوئے، جب رکھیا تو پھر پرہیز ہے نا۔
سر اٹھاؤ یار کی کرتے ہیں تعظیم کدی اللہ دیا سواد آ چل رہا ہے میں آ گیا تے تک پہنچا رہا ہوں اللہ دیا نشانیاں کی تعظیم کریے اللہ کی تعظیم نہیں اللہ کی عبادت ہے جی عبادت کرنی ہے وہ اللہ ہے جنہ کی تعظیم کرنی ہے وہ اللہ دیا سر اٹھایا جاتا دلیل کر رہے ہیں میں زیادہ کریے نشانیاں کہڑی کہڑی فرمایا فَلْقُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم گلے میں پٹے ڈال کے کہتے ہو کہ ہم اسے قربانی دیں گے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سارو کھاؤ جی قرآن نہ ہوئے تو مجرم اے قربانی کا دینا بکرا اونٹ گائے یہ ساری کی نے اللہ کی سر اٹھائے جو نشانیاں یہ اللہ نے میری نشانیاں نے دمبے کی تعظیم کسی مولوی کہیں نہیں دسی وہ میں پتا ہے میں گل کرنا لگا مولوی جڑا سارے پنڈ تو اوترا ہوئے وہ مولوی میں سچی گل کر کرتے مگر تھی آخو بھی یہ نہایت شریف تباہ انسان کا نام مولوی مولوی بڑی تیز شاید ہے میں دسنا تیزی ہوئی کی مولوی مسیطے بہ کے دسیا کہ دمبا وڈی عید نو اینی عمر کا ہونا چاہیے گاں اینی عمر کی ہونی چاہیے اونٹ اینی عمر کی ہونی چاہیے آپ قرآن ہے یہ عمرہ کوئی نہیں لکھیاں جانور دیا تعظیم لکھی ٹھیک ہے نا یہ مطلب قرآن سے حدیث کی تشریح کر کے مولوی عمر تبھی ہے کہ لینے کی عمر کنی ہونی چاہیے ایسے واسطے تشریح کی لوڑ ہی نہیں تعظیم واسطے تشریح کی لوڑ نہیں اس واسطے میرے مذہب پہلا لے کے پالنا مکروہ ہے قربانی کا جانور شیعہ مذہب پہلا لے کے پالنا مکروہ ہے حرام نہیں مکروہ ہے مکروہ کیوں ہے اس واسطے میرے امام فرماتے ہیں تو جویں لیا عید والے دن لیا یا دن پہلا لیا ان چھتی چھتی آ کے ذبح کرتے ہیں کیونکہ جویں تعظیم اللہ چاہتا ہے جب تیرے کو ہونی نہیں ہون ہندی یاد لیا ہندی یاد لیا کہاں تیرے گھر بتی ہوئے قربانی دی تو کولوں گزرے وہ تین سنگ مار دے تو ایسا عرق کا شروع ہو جائے مرے ہو تو اللہ فرماتا لعنت دی اوے میری نشانی ہے تعظیم کر مولوی کہاں سے اوتری شہرے مولوی جاننا سی جے میں بندے کو گاواں تے تمبیاں دی تعظیم کروا چھڑی انہاں نوں گھوڑے والی گل بھی سمجھ جا جانی سانو بندے منہ پھاڑ پھاڑ پوچھتے ہیں ایک مولوی آ کے یہاں بندہ یہ پوچھے یہاں سانو انہاں وچ یہاں دے غور نہیں فرمایا جہاں مولوی آندا ہو نا سپیکر یہاں پوچھو وہ سمجھو سانو پیا یہاں بندہ پوچھے انہوں نے یہ گل پوچھنی ہے اسی یہاں اچھا یہاں بندہ پوچھے کی پوچھے یہاں بندہ پوچھے یہاں یہ کوئی وہ گھوڑا ہے انہوں بندہ پوچھے وہ دمبا ہے نہیں تو غور نہیں فرمایا اچھا یہاں بندہ پوچھے کوئی وہ گھوڑا ہے انہوں نہ بندہ پوچھے یہ وہ دمبا ہے جڑا ابراہیم واسطے آخر پاویں وہ نہیں نسبت ہے نا اسی بھی سارے گھوڑے نہیں چملے حسین کی نسبت ہوئے تو چملے نسبت نال شیواں معزز ہو جاتی جی ہو جاتی دمبا اتوں خرید کے پتا پوے تھے اللہ فرماتا جی کلی نو پھٹا بھی نہ مار اور تعظیم کارو میری نشانی ایک کیویں تعظیم بنی نسبت کی وجہ جڑے بندے اپنے گھوڑے چومتے ہیں پاگل اسی نہیں جڑی ماں اتنے بال چک کے میلے جائے میلے وہ بال قوالی نہیں کرتا
بھیڑی ٹر جائے وہ بات نکالنا نہیں کرتا جیڑی ماں ماتم چاہے وہ آج نہیں کرتا بولو یہ مطلب ماں کی گود پہلا سکول ہے ماں جتنے لے جائے کہ بندے وہ ہو جان گے بادشاہ کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ذوالجنا کی ہے تاریخ کربلا کی ہے جڑیاں بیبیاں اتنے جگ کے گھوڑے نو سلام کر دیا نے میں گردن کٹا دیا گا بوے آگے آ کے گھوڑیاں نچ دیا نے جی کسی شیاں کے بال ملیکا لگا ہوئے تو میں فون کرے اور ویاواں کے گھوڑے نہیں نچتے گھوڑے بھی سفید رنگ مہندی لگی اتنے پاکستان زندہ باد لکھے ڈھول نال نچدے گھوڑے تے گھوڑیاں یہ سارے نکے نکے بالوں کی عادت نہیں کہ پلیکھے نال سلام کرن سارے بالوں بھی پلیکھا نہیں لگتا کیونکہ بال جانتے نے نچن والے تعظیم دے قابل نہیں ہوتے سارے بال بھی انہوں سلام کرتے ہیں جی نسبت کربلا نال دیتی جائے یہ مطلب ہے نسبت نال گھوڑے نسبت نال گاواں نسبت نال دمبے نسبت نال بکریاں نسبت نال بیل تے اونٹ ہو جاتے ہیں تعظیم دے کر بولو بولو میرے ہاتھ چ قرآن ہے جن دمبے نے اج ذبح ہوتے اس دمبے دے وچوں نہیں کیونکہ وہ ایکو دمبا سی آیا عرش تو ذبح ہو گیا وہ کوئی نسل سے چلی گئی ٹھیک ہے پھر جڑے اونٹ نے وہ دمبے جو ہو ہی نہیں سکتے یہ مطلب ہے نسبت نال چیز بلند ہو جاتی ہے نسبت کدے نال بندے نال نہیں بولو بولو میرے دمبے نسبت اس دمبے تے دمبے نو نسبت چھری نال چھری نو نسبت نبی دے ہاتھ نال ہاتھ نو نسبت نبی نال سار اٹھاؤ لینا یہ نبی دے پجوے تھا ہوتا دمبا جدی تعظیم کرنا ہے تعلق بھی اس دمبے نال کوئی نہیں وہ جڑا نبی نال نسبت کھا جائے وہ دی تعظیم ضروری ہے جڑا نبی دے وچوں ہوے وہ دی تعظیم کوئی نہیں سار اٹھاؤ لینا اٹھاؤ بولو سادات نبی دے وچوں نے بولو میرے نال سید جڑے چلو میں پڑھے لکھے بندے بیٹھے کسی درس ضرور جو جڑا درس کچھ ہاتھ چاہتا کوئی ون مولوی ہوگے انہوں پوچھو بھی درس صدقہ آؤں ہے وہ آکھے گا آؤں ہے خمس آؤں ہے وہ آکھے گا آؤں ہے انہوں پھر کی کر دے ہو سکے خمس سجدہ نو دینے ہیں صدقہ دوجیاں بچے نو دینے ہیں یہ مطلب 1500 سال بعد اجے فرق ہے نا نہیں غور فرمایا نہیں کوئی محسوس نہ کرے تے نہ کرے حلال حرام کا فرق ہے بولو بولو کنا فرق ہے آپ پیسے دیو کسی کو صدقہ صدقہ اینو دیو خمس پیسے دے نمبر نہیں بدلتے پیسے کی تعداد نہیں بدلتی نہ یہاں کوئی شہ سونگ جاتی یہ پیسے کسی کے حالات میں بولو بولو کیا ایسا ہے یا نہیں میں سندھی صاحب ٹی وی دے جیو تے وہ جو عالم آن لائن پروگرام لگتا ہے وہ کنا اہل حدیث مولوی کو سامنے لائن لے کے سنے کسے سوال کیتا کہ ایک بی بی کو امانت رکھی سی کسے سید دادی نے پیسے وہ پیسے چوری ہو گئے سارا محلہ وہ غریب بی بی نو پیسے کٹھے کر کے دئیے تاکہ اس بی بی نو واپس کرے اہل حدیث عالم دین کے درس میں ہو سکے خیرات اکٹھی کر کے تم دے سکتے ہو اگر وہ سید دادی نہ ہو سارے سامنے میرے نام اگر وہ سید دادی یہ سید دادی پھر پیسے کٹھے کر کے انہوں نے دیا جائے انہوں سے کیے انہوں نے حرام ہے وہی پیسے غیر سید دادی سے حلال میں
جانے ہو تھی سارے پہلا پی جاتے پریشان نہیں ہونا میں سداد الزام اگے خرچ کرا گا ایک بندہ میرے کویت ملیا وہ عظمت سداد کا قائل نہیں سی قائل نہیں کوئی گل بندے نہیں بھی قائل ہوتے کوئی گل قائل قائل کرنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے پیچھے میں کرنا وہ مینوں کی آتا وہ گڈی میں بیٹھا تھا مینوں کہنے لگا سجدہ دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے میں کہ شاباش ہے تیرے جمل سجدہ دے متعلق میرا کی خیال ہونا کہ سید نے تے جڑے اسی ہاں میں کہ اسی نہیں میں ہاں سید نے تے اسی نہیں بات ختم کہنے لگا تے جڑے سید ڈکیتیاں کرتے ہیں میں کہ اچھا ہور تو گل تے کرنا اے سید جڑے ہتھیں پہ جاندے میں کیا ہو تو گل کرنا گالاں کڈتے ہیں بڑیاں بڑیاں میں کیا ہور ہے چپیڑا نجائز نہیں کہے ہوئے مارتے میں کیا ہور کہنے لگا ہور کی ہے اجے وہ سید ہی نے میں تینوں میں گل دساں اسی ساری رات نماز پڑھیے تو سید نہیں ہو جاندے وہ ساری رات گالاں کڈے تے غیر سید نہیں ہو جاتا کیونکہ یہ تعلق عمل نال نہیں نسبت سر اٹھاؤ یہ تعلق عمل نال نہیں یہ تعلق سر اٹھاؤ جی نسبت نال ہے امام کوٹے اور مسجد سارے رج بندے تھکتے پھرتے ہیں یار رج بندے تھکتے ہیں کوٹھیاں چ بندے تھک چڑھتے ہیں کسی کی ضرورت ہے پاوے کی ڈالی رتوار مسیطے پھرتے دس مسیطے کی ہے اینوں نسبت مسجد نبوی جنوں مسیت نسبت ہو جائے اوتھے پھٹنا غلط ہے محمد کی اولاد کا نکاح کیسے ہو جائے بلندی کنے دیتی ہے نسبت میں وہ گل سنو ڈکیتی ہے کہنے لگا کہ جی سید نجائز کرتے میں کر سکتے میں کہ معصوم نہیں پھر معصوم تو نہ ہوئے میں کہ نہیں معصوموں کے بچوں نے یہ معصوم نے میں کہ نہیں پھر کی کرنا چاہیے میں کہ میں دسنا شیعہ کہنے لگا شیعہ میں تیرے واسطے تھوڑا سا نہیں میں کیا سلجنا کی شبی کٹی ہوئے تو سلجنا کئی گرم بھی ہوتے ہوتے نا گرم مطلب ہے وہ لتاں بھی مارتے ہیں چک بھی مارتے ہیں شبی جی بنائی ہوتی ہے گھوڑا ہی ہوتا ہے نا جانور ہوتا ہے نا میں کہ جہے شبی کو بندہ نہ ہو کے چومن لگے وہ اتوں پڑ لے وہ کی کرنا چاہیے بندہ کی شبیر چومن لگے مارن رہے وہ چک وڈ لے وہ پھر چھڑا کے ہاتھ سے کی کرنا چاہیے آپ کچھ نہیں اس غور نہیں فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے جہے بندے کے ذہن چاہیے تک میں سزا نہیں آئی وہ سارا اٹھایا میں گھر شیئر نہ کرنا صرف شیئر گھوڑے نے جو چک وڈ دیتا ہاتھ کار کرتا بندے چار چار کی بندے آ کے چھڑایا چھڑا کے پڑا کی وہ میں کیا اس بندے کا ہاتھ بنتا نا تو سوٹا کرو لیا ہلکا دے واسطے تو میں کہ جس کو چک وڈے ہے آپ لگتا ہو بات کر میں کیا کیوں اگر شبی ہے میں کہتی تھی اے گھوڑے دی میں گھوڑے دی نہ حیا کرنا گھوڑے والے کا کوئی حیا ہے بولو گھوڑا بھی ہو نہیں گھوڑے کی شبی ہے شبی نہ حیا ہے نسبت بولو بولو نسبت ایتھے میں نطفے میرے اندر میں کہ کی کری دا جے شبی چک وٹے یا پیر دیتے اے ذرا پترا ہو جائے اس واسطے تو انہوں کی طبیعت گرم ہوئی میں کہ اے نہیں کوئی سید گرم ہویا ہو تو پرا ہو جائے سڑکے جاؤ آباد رہو جنہیں میرے کوئی سید گرم ہویا ہو سینے پہ پرا ہو جائے اے فائدہ میں کیا فائدہ ہے جنہوں شبی چک وٹے
تے بندہ پیچھا ہو گیا کہ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ادو حسین راضی ہوتا ہے، جدو سید تھی میں بندہ حیا کر جائے راضی ہوتا ہے۔ جنہ خاندان کھان پین کا حلال حرام کا فرق ہے، بولو یار، کھان پین کا حلال حرام کا فرق ہے۔ کبھی بھی نہ سوچا کہ جڑے بندے بچوں سوچتے ہیں حضرت زینب کا نکاح کتنے ہوا ہے، سید نہ ہوا ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح سید نہ ہوا ہے، رلنا جی میرے نال جناب فاطمہ زہرا سید زادی، بولو سید زادی ضرور رکھو، سید بطول سید زادی نہیں، یہ زادہ تے زادی کدی وجہ تو بڑھ گئے، باپ کی وجہ سید زادی میری سید بچوں تو سید زادہ جنہا سید بچوں بطول سید زادی کیوں؟ مصطفیٰ کی بیٹی، نبی تو بڑا سید کیا ہونا؟ حضرت علی رحمۃ اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر کوئی نہیں تھا، اس کے برابر آنے والا کوئی نہ تھا۔ کفر کتوں نکلے؟ قرآن کی ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ وہ احد ہے جس کا کفر کوئی نہیں، اللہ وہ احد ہے جس کا کفر اس کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ انہیں جیسا کوئی نہیں، کفر کا معنی جیسا، وہ احد ہے انہیں جیسا کوئی نہیں۔ میرے حاضر کا رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ جیسا کوئی نہیں تھا، لہذا ہم فاطمہ کا نکاح ہی نہ کرتے۔ یہ مطلب کہ بطول سید زادی ہے تو پھر علی سید زادہ ہے، میں غور نہیں فرمایا، بطول سید زادی تے علی سید زادہ، محمد سید عبداللہ کی وجہ تو کیا بات ہے بھائی، اور علی سید ابو طالب کی وجہ تو اور دو سید نے عبد المطلب کی وجہ بولو میرے نال، اور حضرت عبد المطلب کی یاد اس نور کے دو حصے ہوئے اس سید دو ہوئے سید عبداللہ سید ابو طالب عمران، ایک دو سیدہ بھی اولاداں نے محمد علی، ایک قسم دیا سیدہ میں جنہ رسالت رکھی، دوسرے قسم دیا سیدہ جنہ ولایت رکھی۔ علی نے بطول دا نکاح عورت مرد کی صرف وجہ تو نہیں ہویا، نبوت دا ولایت نہ ہویا۔ بھی میرے فرمایا نحن اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، یہ مطلب نسبت کی بنیاد سے بلندی ملتی حلال حرام کا فرق سے خوراک بچے، حلال حرام کا فرق خوراک بچے، اور یاد رکھو میرے دوستو بلندی نسبت کی وجہ سے۔ آخری گل کرا تو جا سنا امام محمد تقی علیہ السلام کے نام بندہ جاتا سکے، ایک روایت امام میری نقل ہے، کوئی گل نہیں، معصوم سارے محمد نے، بندہ جا رہے ہیں پرانے قبرستان کھوپڑی پئی سی، پرانے کسی مردے دی سدھی خالی کھوپڑی، وہ بارش کا پرانا پانی کھلوتا سی تو گندا بھی ہو چکا سی۔ امام فرماندے نے نال کے بندے کو انہوں بھی تکلیف ہے سی اور ہے وہ ذہن چ بھی یہ گل سی اسی بھی بندے ہیں، سید بھی بندے ہی دیکھی ہو گئے نال سی۔ امام نے فرمایا شخص ہے پانی ہے کی ہے کھوپڑی سی، کہنے لگا جی پانی، حضور نے فرمایا اتنا وضو ہو جاتا ہے، ہو سکیا کہ نہیں پانی قلیل ہے تو گندا بھی ہے وضو نہیں، غسل فرمایا کہنے لگا نہیں، کیوں کہنے لگا جی پانی گندا ہے، کس کام آ سکتا ہے؟
پی سکتے ہیں؟ نہیں. وضو نہیں. غسل نہیں. ہاتھ دھوتے جا سکتے ہیں؟ نہیں. امام نے فرمایا کسے کام کا نہیں, ایک کسے کام کا نہیں. کہنے لگا جی میرے صاحب سے کسے کام کا نہیں. فرمایا تیرا صاحب ہو رہے امامت کا صاحب ہو. کہنے لگا جی کسے کام کا ہے. امام نے فرمایا اج ایک کام آ سکتا پاویں کڈا گندا ہے, پاویں کڈا گندا ہے, ایک کام آ سکتا وہ کی. فرمایا اس فطرت کی وجہ سے یہ پانی ہے وضو کے نال نہیں ہوتا, کچھ عادت پا دئیے تو وہ نہیں کو بجا سکتا. کیا بات ہے سارو صاحب ہے نا, چونکہ پانی ہے جن نے چونک کے آگ کو نہیں بجا چڑے گا. امام نے فرمایا تو سمجھ آئی کہنے لگا کہ حکم فرماؤ. فرمایا گندا ہے کہ تو آخیا کسے کام کا نہیں, حالانکہ پانی ہے آگ ہوں بھی بجا چڑتا ہے. فرمایا یاد رکھی جڑا ساری نسل بچوں ہے پاوے کتا گندا ہوئے ڈرتا نہیں, وہ پانی ہے آگ کو بجا چڑے گا. جتوں مینو سیت ملی ہے میں اتوں کی گل کرنا. گل نسبت کی ہے. میں سارے روزے رکھ کے تے ساری رات عبادت کر کے دنے سوا کرا, عید والے دن میں آخا یا اللہ مینو سید بنا چڑ. کیا بات ہے جناب جی, ہو سکتا نہیں, ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ سید نمازاں نال نہیں پڑھی دا, اما دی وجہ سے اپنے بھی وجہ جو بڑی ہے. قرآن کی قسم ایک گل نسبت ہے, عمل نال بندہ متقی بنتا ہے, سید نہیں. تقوی کا تعلق عمل نال ہے, سید ہونا تعلق نسبت نال. یہ جتھے جتھے نسبت رسول ہے اوتھے اوتھے دوجیاں دا حق بنتا ہے حیا کرنا. اسی صداقت تک نہیں, اسی ادھی برابری نہیں کر سکتے. یہاں کے پیو کا نام علی, یہاں کی جد کا نام محمد ہے. جنہ دیا جانوروں کا نسبت کھا کے جانور جانور کے برابر نہیں رہتا. انہوں کی اولاد کا نسبت کے سارا دین ہے. آپ قرآن آخری گل کر کرنا, قرآن ہاتھ وچ لے کے کہہ رہے ہیں یہ وہ قرآن کے ورکے نہیں جنہیں مصطفیٰ دیے سن. یہ نسبت ہے اس قرآن کا, اس مسجد کو نسبت ہے مسجد نبوی کا. میرے عزیز دوستو نسبت پہ سارا دین قائم ہے. نسبت کی وجہ تو شاہ بلند بھی ہو جاتی ہیں, نسبت کی وجہ تو شاہ پست بھی ہو جاتی ہیں. فٹ بال میں چمڑا لگتا ہے ٹھوڈیاں واسطے بنتا ہے, مشق میں چمڑا لگتا ہے. کیا بات ہے, وہ چمڑے کی نسبت پیرا نال ہوئی نہیں, وہ پانی ہوگا تو بندے اینج کر کے پیتے ہیں. یہ مطلب ہے نسبت نال تے چمڑے بہتر ہو جاتے ہیں. نسبت نال تے چمڑے بہتر ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم ہے چمڑے دیا جیکٹاں پا کے بندے نماز نہیں پڑھتے, نماز بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نسبت اچھی چیز نہ ہوگی ہے. نسبت نال تمبے تعظیم کے قابل ہیں, نسبت نال جی تمبے تعظیم کے قابل ہو سکتے ہیں تو پھر نسبت نال سید کی تعظیم کے قابل ہیں. حضور نے فرمایا میری اولاد کا حیا کرو تقوی کی بنیاد پہ, اور اگر تقوی نظر نہ آئے تو پھر میری نسبت کا حیا کر دیں. ان پھیلاوا وہ بھی میں سپڑ سکنا. پھر آیا تو پھر میں عرض کرا گا کہ معصومہ کے دوران میں یہ نسبت میں کیویں کروائی ہوئی. ایک گل کہہ کے اجازت لینا, یہ نسبت کی وجہ تو ساری اولاد عزت پا گئی. میں سید نہیں کیونکہ ابا بھی نہیں تے اما بھی نہیں. میں اما تو بھی مطمئن ہوں, ابے تو بھی مطمئن ہوں. جہاں اللہ نے ابا دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, مینوں وہ ٹھیک ہے. جی اما اللہ ادا کی وہ بھی ٹھیک ہے. جن بندے دھکے نہ پہ بنتے ہیں نہ اما سے مطمئن ہے نہ ابے سے مطمئن. انہوں نے وہم لگ گیا ہے کہ سانو اما ٹھیک نہیں ملی یا ابا ٹھیک نہیں ملے. اللہ نے عدل کا اقرار کرتا ہے. یہ شیعہ کا پہلا اصول ہے ہی عدل. اللہ نے عدل کیا جتنے جنہوں پیدا کیا. میرا اللہ نے عدل کیا. میں صرف صداقت کی عظمت بیان کرتا ہوں.
مینوں میرے عدالت وکیل عظمت صدات بھی آتے کیونکہ میں اس ابے کا پتر ہاں جہاں پیران دیا سدکے جاؤ پیر دی سارے پیر زندہ نے انہوں کی مجھ کو میرا پیو لے کے جانا سنیا راج پانی آ گیا تو پانی بچ وڑ کے ابا جی تو مجھ لگی پانی پی تو مجھ نے پیر میرے بھارت کے پیر چ رکھ دیتا پانی پین لگیا تھلے سی وڈا اتنے پیر کے اتنے مجھ کا پیر اس دبا کے اگے پانی پیتا اس پیر نہیں سی پیتا پیتا جہے ویلے مجھ پانی پی کے ہری تو پیر ایڈا سج گیا واپس آئے تو شاہ رنگ ڈیرے اجے ڈیرا موجود پیر اکبر علی شاہ صاحب اتنے لیا کر مجھ بدی کہنے لگے برکت پیر سے کی ہوئے وہ سکتا جی کچھ نہیں ہونا انہیں کہا پھر میرا سوا دستا کیوں نہیں کہنے لگا جی وہ پانی آ گیا سی رات کھاڑ مجھ پانی پینے لگی سی تو پیر کر دیتا شاہ یا کھڑے جو تیرے چکل ہے پر تران لو مجھ وہ اندر تران دا کوئی پانی نہ پیندی تو سجدہ دی مجھ سی پیاسی رہ جاتی تو میں محمد کے سامنے پیش نہیں سی ہوئی اس پیو کا خون ہے میری رکھائی اسی شیعہ صرف اسی ہوئے ہیں عظمت سادات کی وجہ جی ساری شیعت کی وجہ ہے وہ عظمت سادات میرا پیو اس گل تو شیعہ ہو گیا ہو سکے کہ نسل کے برابر اسی اجے نہیں پہنتے علی کے برابر کوئی کیسے آ جائے گا میرے ابا جی نسل اسی تھلے پہنے تو پیر سارے مجھے تو پہنتے اجے تک کے فرق ہے تو فرق رہے گا سارے نزدیک کے فرق ہے تو فرق رہے گا جنہ کی خوراک حلال حرام کا فرق ہوگا سارے نزدیک تو آپس میں کف نہیں ہوتے میری دھیاں لوگ بساں سیٹاں دیتی ہیں میری پنیویں لوگ بساں سیٹاں دیتی ہیں میری پنیویں نے دسیا ایک جگہ واقعہ میری بیٹی نے بھی ایسا بس کسی وقت بہنا پہنتا نا مجبور بس اشتہار لگا سی مجلس کا نسبت کر رہے ہیں وہ اشتہار پڑھ کے میری بیٹی نے آخیا کہ ابو کا نام چھوٹی بہن نے آخیا ابو کا نام تو بندہ کوئی سیٹ پہ بیٹھا شیعہ وہ کہنے لگا ہے جی ابا ہے رشکار لکھا علی ناصر ہو سکے سارے ابا جی اسی وہ تھیاں اٹھ کے کھلو گیا تو کہنے لگا ناظرین تو ذرا تو مہربانی کر ناظرین اٹھا کے صبح سیٹاں پہ پایا تو گھر آ کے گل کی میری دھی نے کہنے لگی ابو تھوڑی بڑی عزت ہے میں کہ کتوں ساتھ لایا کہنے لگی بس رش بڑا سی ایویں اصل تا نام پڑھ کے آتے کہ ابو کا نام ہے بندہ اٹھ گیا تو سکے ناظرین تو نہیں اٹھو اور انہیں سیٹاں دیتی ہیں ساڈا اس حیا کیتا تہاڈی وجہ تو یہ مطلب ہے نسبت نال آل محمد کے نوکراں دی دھیاں دا بھی لوگ حیا کر دیتے ساری تھاں میرے نال جملہ کر لگا آل محمد کے ادنا گناہگار نوکر آل محمد کے دروازے کے کتے ساڈیاں دھیاں عزت پاندیاں نے ساڈا نام لے کے ساڈا نام لے کے سیدو قرآن میرے سامنے کوفے تے شام دی ہر گلی دے بوئے تے بطول دیتی ہے میری ماں دا نام ہر دروازے تے بطول دیتی ہے نحن بنات رسول اللہ لوگوں سے تھوڑے رسول دیا دیا خدا کی عظمت کی قسم اس حیا دا نادین کیسا ہوشی ہے جڑا اس گل تو روندا ہے کہ نبی زادیاں دا کسے حیا نہیں کیتا علی زادیاں دا کسے حیا نہیں کیتا کبرائے دا نام مثال ہے یہی مصیبت ہے کہ کسے اس گھر دیاں دھیاں دا حیا نہیں کیتا اس گھر دیاں دھیاں دے حیا دا نادین رڑ گئی نے حیدر دیاں بیٹی اجے تک انہاں بندیاں تے اسی لعنت کرنے جنہ زہرا زادیاں دا حیا نہیں کیتا اج بطول دیاں دھیاں سامنے نہیں سیداں دیاں دھیاں تے ہیں نا خدا کی قسم اج بھی جیڑا بندہ اور بے حیائی دی انتہا کر دے گا جڑا سدا دے گھر کولوں گزرے تے حیا نال نہ گزرے خدا کی عظمت کی قسم اے حیا کد بھی دین سی اے حیا اج بھی دین ہے حیا ہی دین ہے ادو روزیاں سن زہرا دیاں دھیاں اچھی جدو منن والوں کی عزت ملدی سن آپ آدھے سر سب سمجھاتے نہیں ساری ماں کا جنازہ رات کو اٹھے تھے ایک جملہ صرف مصیبت کا پڑھ کرنا زہرا دیا دھیاں بڑی تکلیف ہوتی سی کہ بلا واقف جو آئے نا سامنے ادو درد جانتے نہیں واقف سامنے آئے بندے کا پتر فوت ہو جائے
سال بعد بندہ چپ کر جاتا ہے، سال بعد وہ دوست انگلینڈ تو آئے انہوں ویخ کے پھر چیز نکل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اج کی ہوا سن، وہ آتے ہیں بھائی وہ پرانا یار آیا نا وہ گل ڈک کے پہ آتا نیچرل کراؤ جڑ گیا تو اج آیا جب واقف سامنے آؤ تو کردہ آزاد ہوتا ہے آزاداروں ایک جملہ صرف پڑھنے زہرا دیا تیاں ادو کوہانا اونٹاں دیا تے ماتم کیتا ہے جدو کوفے دے اس محلے چ گزریاں جہدے وچ حبیب ابن مظاہر دا گھر کدا گھر آ سادات بیٹھے قرآن کھولنا دعا کر لی دعا کرو جدو کوئی پیر اجڑے انہوں وس دے ویلے دا مرید نہ ملے جدو کوئی امیر اجڑے انہوں پرانا نوکر نہ ملے جس اس طرح دیکھا ہوئے وہ جان نکل جاتی ہے زہرا دی تھی اچھی ہوئی فرمایا سجاد آئی مت ہے نا حبیب دا فرمایا اماں آج جڑے گھر کو پہ گزرنے نا یہ چاچے حبیب دا مکان ہے آ مکان جے چاچا حبیب ابن مظاہر دا کوئی بی بی فرمایا میرا اونٹ کسے چل کے قد دے نال کر جے حبیب دی بیوی کار ہوئے تو میں انہوں حبیب دا پرسا کیا بات ہے سنن دی بی بی فرمایا میں حبیب دا پرسا دوں وہ بی بی ہے جنہوں پترہ دا پرسا کسے نہیں دیتا جنہوں ویران دا پرسا کسے نہیں دیتا بی بی فرمایا نال نہ حضرت سجاد نے اونٹ نال لایا میں نہ کھانا روایت پڑھیے مکان کی چھتاں نیویاں نیویاں سن جب اونٹ اج برابر آیا نا حبیب دے چھت سے اوتھے سی حبیب دا بیٹا جدا تاریخ نے نام قاسم دسیا اس ویلے حبیب دا سال چوتھے نمبر امام حسین دی سانگ دے پیچھے حبیب دا سال آ رہے ہیں اوتھے حبیب دا بیٹا حبیب دا سال زہرا دی دیدی جڑی حالت ہے میں سادات مومنین کو معافی منگتے اشارہ کرنے کا کبھی نہ کرتا میں مجبور ہے بچے میں پڑھے ہوئے پڑھوں اے عالم لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ سخت مسافر پتہ نہیں لوگ سخت کنوں آتے ہیں میرے نزدیک سے انتہائی سخت گلاں نے جڑیاں میں پہ کر لوں ایسا عالم وچ زہرا دی بیٹی سامنے والا سفید والا نہ پڑتا اور سے حبیب کا بیٹا بی بی نے فرمایا الیہ میرے قریب آ بچہ ڈر کے کہے قدم پیچھے گیا علامہ حسین بن صاحب نے قلم توڑ دیتا ہے اور فرماتے ہیں اصل میں اس بچے نے پہلی مرتبہ کوئی عورت دیکھی تھی جس کے ہاتھ بدل آخری جملہ کہہ رہا ہے ہاتھ بطول دی بیٹی نے جب بچہ پیچھے گیا نا اس میں بطول دی تھی نے فرمایا میرے قریب آ میں تینوں بیگانہ نہیں سمجھ تو میرا اپنا ہے تے اسی تیرے کچھ لگنے ہیں تسلی نال جملہ سن لینا جدوں سنیا نا اسی تیرے کچھ لگنے ہیں تو قدم اگے ہو کے ویکھ کے کہنے لگا بی بی آ جڑے تسی ہو نا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا ساڈے گھر جڑے مہمان آؤندے نے میں وہ بھی ویکھے نے جنہاں اسی جانے ہیں میں وہ بھی بیبیاں ویکھیاں نے میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا آ جے مصیبت دا جملہ جدوں اس بچے آکھے نا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا اونٹ دی کوہان تے متھا مار کے بی بی فرماندی مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا مینوں لوگا اودوں ویکھیا جدوں میرے ویراں دے نال مینوں لوگا اودوں ویکھیا جدوں میرے ابا تو زیر چھٹ گئی بی بی فرمایا من انتا کون ہے تو کہنے لگا انا قاسم ابن حبیب میں حبیب کا پتر ہوں میرا نام قاسم ہے اے جی وہ رون کی وجہ میں ایک چوک چکے سی آ کے لوگوں سارے کو سن لو اسی کیوں رونے ہیں آ میں وجہ دسی بی بی آخیا اب پیو کتنے ہیں وہ کہنے لگا جی میرے ابا جی کچھ دیر خط ہوئے سا آیا سا کچھ تر ہو گئے وہ ایک جنگل ہی تر گئے جنہ نام کربلا ہے انہوں نے نواب یا دیں بی بی نے فرمایا کبھی جنگلوں چوں نہیں کسی کو خط آئے ہیں جب یہ گل کی نا اس بھولے منہ گل کی ہے بی بی سکینہ کی چیخ نکل رہی کدوں جب بی بی پوچھے کہ جنگلوں چوں نہیں کسی کو خط آئے ہیں بھولے منہ بچہ کہنے لگا اس جنگل سارے پیر آئے اس جنگل سارے مرشد آئے ہیں بی بی فرمایا تینوں اس عمر چھڑ کے تیرا پیو جنگلوں سے مرشدہ ملتا پھرتا ہے بچے کی آواز بی بی میں سین جسا ایک خط آیا سی جڑا میرا پاپا پڑھتا سی تے میری اماں روندی جدوں ماں رون بچے توجہ کرتے ہیں کہنے لگا اندر میرا پیو خط پڑھتا سی اماں روندی سی آواز آئی کہ میرا خط
اما کتنے اس جملے کی وجہ تو رونا ہے، رو رہا ہے روندے رہنا ہے۔ کس پوچھے اما کتنے؟ مرشد قاضی نے کنوں پوچھے؟ اپنی کنیز دم تلک اما کتنے؟ ہو سکیا بی بی میری اما تھلے قرآن کی پڑھ دی۔ بی بی فرمایا جا اما نو آ تینوں بازار جڑا قافلہ پہ گزرتا ہے وہ دے وچ ایک قیدن ہے۔ یہ لفظ نے بی بی پاک نے پھر سن لو۔ بی بی پاک نے فرمایا جا کے اما نو آ قافلے وچ قیدن ہے وہ تینوں ملنا چاہیے، ایک باری مکان کی چھت پہ آ سکتے ہیں؟ وہ بچہ تھلے گیا تو 1.5 منٹ بعد کلا واپس آیا تو اما نہ آئی۔ یہ گھر کنا کوئی مصائب ہے مینو اج تک پتا نہیں لگا۔ دن پڑتا ہے نہ کرنا نام جب واپس بچہ کلا آیا نا اس ویلے بی بی پوچھا میرا قافلہ اگے پیا مت اما کیوں نہیں آئی؟ اے جملے کی وجہ تو شاید خدا بھی تو پہنچا گئے۔ خدا کی قسم بچے پونے منہ نہ کہہ سکا بی بی میں تو پیغام دیتا ہے۔ بی بی اگر کی ہے کہنے لگا میں اما نو آخیا جہاں بازار قافلہ پہ گزرتا ہے وہ کہتا نہیں اور یہ اما کو سچ کے لیا اصل تے کچھ لگ رہے ہیں کہ لگی اما جواب نہیں دیتے۔ بچے کہنے لگا بی بی میری اما سی میں پڑھتا تھا